खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क में मादनी शोबे में सरमायाकारी का फरोग, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुख्तलिफ मुआहिदों और याददाश्तों का तबादला, रेकॉर्ड एक और अहम मादनी मनसूबे में सरमायाकारी, सिक्योरिटी और पॉलिसीज पर सेशन का इनेकाद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर फोरम में खुसूसी शरीक थे। फोरम में अमरीका, चीन, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद भी शरीक थे। एरिक मायर की सरबराही में आला सतही वफ्द मौजूद था। 2 रोज़ा फोरम में बैनुल अक़वामी माहिरीन समेत 2000 से ज़ायद मेहमान भी शरीक थे। बलूचिस्तान की कानकुनी और मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC के दरमियान मुआहिदा, माड़ी मिनरल्स और लीबिया माइनिंग के दरमियान MOU का तबादला हुआ। मादनी वसाइल की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में MOU मुआहिदा तय हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मादनी वसाइल निकालने में कामयाब हुए तो IMF को गुड बाय कह सकते हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए कहा कि फोरम मादनी शोबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए मौसर साबित होगा और फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान में मादनी वसाइल के बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं। मजीद कहा कि सबने मिलकर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम को कामयाब बनाना है। शहबाज शरीफ ने कहा, रेकॉर्ड एक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। पाकिस्तान में खरबों डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं और मादनी वसाइल निकालने में कामयाब हुए तो आलमी मालियाती इदारे IMF को गुड बाय कह सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफ़ादा करना होगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम मौशी अशारी मस्बत हैं और आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कुदरती वसाइल से मालामाल पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मादनी वसाइल को बरोएकार लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने फोरम से खिताब के दौरान कहा कि हुकूमती कोशिशों से मौशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कवानीन को आसान बनाया जा रहा है। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि माइनिंग सूबाई शोबा है जिसके लिए सूबों के साथ मुकम्मल मुशावरत की जा रही है। उन्होंने कहा कि SIFC, पेट्रोलियम डिवीजन और मुतालिका इदारे मिनरल सेक्टर में सरमायाकारी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी वसाइल में सरमायाकारी बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 9 मई के केसेस का 4 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट मुतालिका चीफ जस्टिस को पेश करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में मुल्जिमान की जमानत मनसूख करने से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालतों को आगाह किया कि 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि मर्दान में मशाल खान के कत्ल का वाकया हुआ था। मैं इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था। मशाल खान कत्ल केस का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों पर एतमाद करें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत परफॉर्म कर सकती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि अदालत को बताया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें और हाई कोर्ट्स ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब वाजिद गिलानी ने बताया कि अब तक 28 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। ट्रायल कोर्ट में मुल्जिमान के दीगर दर्ज मुकदमात की वजह से हुकूक मुतासिर न हों। पंजाब हुकूमत ने सानिया 9 मई से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। सूबाई हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब में 9 मई वाकयात से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ और पंजाब के 38 शहरों में तोड़ फोड़ अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 11 करोड़, रावलपिंडी में 2 करोड़ 60 लाख और मियांवाली में 5 करोड़ रुपए के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 9 मई को एक इदारे पर हमला किया गया। 9 मई को एहतजाज या रैली नहीं, इदारे पर हमला था। इन वाकयात के पंजाब भर के 38 अजला में 319 मुकदमा दर्ज हुए।
کل ملزمان کی تعداد 35,962 ہے، جبکہ 9 مئی واقعات کے 24,595 ملزمان تاحال مفرور اور 11,000 سے زائد ملزمان گرفتار ہیں۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس حملہ کیس اور جلاؤ گھراؤ سمیت توڑ پھوڑ کے 9 مقدمات میں فواد چودھری، مسرت جمشید چیمہ، جمشید اقبال چیمہ، علی وڑائی سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جناح ہاؤس حملہ کیس اور جلاؤ گھراؤ سمیت توڑ پھوڑ کے 9 مقدمات پر سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت ملزمان نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی، جس کے بعد عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 13 اپریل تک توسیع کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری ناسازی طبیعت کی وجہ سے تاحال اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان کا خصوصی طیارہ واپس کراچی سے اسلام آباد جا چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کے زیر استعمال خصوصی طیارہ ایک ہفتے تک کراچی میں کھڑا رہنے کے بعد اسلام آباد چلا گیا۔ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ پاکستان ون وزیر اعظم پاکستان کے سفر کے لیے مخصوص ہے، تاہم 29 مارچ کو صدر آصف علی زرداری عید الفطر اپنے آبائی شہر نواب شاہ منانے کے لیے اسی طیارے میں اسلام آباد سے نواب شاہ پہنچے تھے۔ عید کی رات گئے صدر مملکت کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں رات 4 بجے ہنگامی طور پر اسی طیارے میں کراچی منتقل کیا گیا تھا، جس کے بعد سے آصف زرداری مقامی اسپتال میں داخل اور زیر علاج ہیں۔ ان کی طبیعت بہتر ہونے اور اندازے سے پیر تک اسپتال سے ڈسچارج کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، مگر صدر مملکت تاحال اسپتال میں ہی زیر علاج ہے۔ ان کا خصوصی طیارہ پیر کی صبح 8 بجے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے نئے تعینات ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ اور نئے ڈائریکٹر جنرل نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی وقار الدین سید کی ملاقات ہوئی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور وفاقی سیکرٹری داخلہ محمد خرم آقا بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ نے ڈی جی ایف آئی اے کو غیر قانونی امیگریشن کے خلاف مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے ڈی جی این سی سی آئی اے کو خصوصی ہدایات بھی دی گئیں۔ محسن نقوی نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا کے خلاف ملک بھر میں سخت کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا اور کہا کہ تمام صوبوں میں بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ایف آئی اے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر قانونی سرگرمیوں اور منظم جرائم کے خاتمے کے لیے ایک ساتھ کام کریں گے۔ سائبر سیکیورٹی کو نئے چیلنج کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے محسن نقوی نے این سی سی آئی اے کی استعداد کار بڑھانے اور افسران کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھیجنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایس او ایس چلڈرن ولیج انٹرنیشنل کے صدر ڈیری جے وردوفا سے ملاقات ہوئی۔ یتیم بے سہارا بچوں کے تحفظ، تعلیم اور ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے اشتراکی کار کو مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں ایس او ایس ماڈل کے پنجاب میں فروغ اور بہتری کے لیے تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایس او ایس ولیج کی سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، یہ ادارہ بے بس اور لاوارث بچوں کے لیے ایک مضبوط سہارا بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایس او ایس اسکولز کی معیاری تعلیم اور یوتھ ہوم کے ذریعے نوجوانوں کو خود مختاری کی راہ پر گامزن کرنے کے اقدامات کی بھی تحسین کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر بچہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت پنجاب اپنی ذمہ داریوں کو ماں کے جذبے سے نبھا رہی ہے۔ ایس او ایس ولیجز میں یتیم اور بے سہارا بچوں کو مضبوط پناہ گاہ اور معیاری تعلیم فراہم کرنا قابل تحسین ہے۔ چائلڈ کیئر ریفارمز کا آغاز کیا جا رہا ہے اور ایس او ایس انٹرنیشنل کا شراکتی کردار اس میں اہم ہوگا۔ صدر ایس او ایس ولیج ڈیری جے نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے سماجی خدمات کے ویژن اور بچوں کے لیے محبت پر مبنی پالیسی کو سراہتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ کی چائلڈ کیئر پالیسیز ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے ایک نئی امید کا پیغام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میں ٹریفک مسائل کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں صوبائی وزراء، میئر کراچی، آئی جی پولیس اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شہر میں بڑھتے ہوئے روڈ حادثات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے اور ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں۔ انہوں نے ٹریفک اور ضلع پولیس کو مل کر کام کرنے کی ہدایت دی اور روڈ حادثات کی روک تھام پر زور دیا۔ اجلاس میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام ہیوی ٹرانسپورٹ، لائٹ ٹرانسپورٹ اور پبلک سروس وہیکلز میں ٹریکٹر اور ڈیش کیم کی تنصیب لازمی ہوگی۔ بھاری اور ہلکی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے رینڈم ڈرگ ٹیسٹ بھی ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی ہے اور ای
ٹکٹنگ کے لیے خودکار نظام متعارف کرانے کی ہدایت کی ہے۔ ٹریفک انجینئرنگ بیورو کی تنظیمیں نو کرتے ہوئے اسے میئر کراچی کے ماتحت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سخت کارروائی کا حکم دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے غیر قانونی نمبر پلیٹس، کالے شیشے اور غیر مجاز سائرن اور لائٹس کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فیصلوں پر فوری عمل درآمد کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی، جس کی نگرانی آئی جی پولیس خود کریں گے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے امریکی ٹیرف سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے درآمدات مزید بڑھانے کی تجویز دی ہے۔ کہا کہ پاکستان کو امریکہ پر ڈیوٹی کم کرنے کی بجائے امریکہ سے مزید اشیاء خریدنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان پر امریکہ کی جانب سے اضافی ٹیرف لگانے کی بنیادی وجہ امریکہ کا تجارتی خسارہ ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا، پاکستان 10-12 سال سے قید ایک شخص کو رہا کر کے بھی ٹرمپ کی سیاسی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل سستا رہا اور اجناس کی عالمی قیمتیں گر گئیں تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کو فوری طور پر امریکہ سے تجارتی ڈیل بھی کرنی چاہیے۔ گزشتہ دنوں صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان، چین اور ترکیہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک پر جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔